جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو اتارا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی جو صفا کی پہاڑی ہے اس پر چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا صباحا یا صباحا، یہ آواز عرب کے اندر ایک انہونی کوئی گھٹنا کوئی واقعہ ہو تب اسی کے لیے یہ آواز لگائی جاتی تھی، اور سب لوگ دوڑ کر کے آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے ہیں۔ سب لوگ جب آ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے سچا سمجھتی ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو 40 سال تک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، آپ جو بتائیں گے وہ ہمارے لیے بہتر بتائیں گے، آپ امین و صادق ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، ایک بھیانک لشکر تیار ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا تم ہمیں تصدیق کرو گے، کیا تم مانو گے؟ کہا کیوں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تمہارے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو تسلیم کر لو، ایک الہ کو مان لو۔ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کریں، ایک خدا کو مانیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک تم بن جاؤ گے۔ پھر یہیں سے جھگڑا شروع ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 5 منٹ پہلے لوگ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، جو بھی بولیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف کتبا لک یا محمد، آپ ہلاک ہو، برباد ہو، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیے تھے؟ ابو لہب نے کہا کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی ہے میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم تمام ایک ہو جائیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جب ہم کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں، پھر جھگڑا شروع ہے وہیں سے۔ کسی دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے، یہ تکلیفیں لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کو ایذا پہنچاتے رہیں گے، ایذا رسانی کرتے رہیں گے، آپ کو لوگ تکلیف دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو، اور آپ کو معلوم ہے یہ تکلیفیں جو آج ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب واقعہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ آپ دیکھیے نا، جب یہ جملہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، دین کی طرف بلائیے، توحید کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صدا لگائی، جب یہ آواز آپ نے لگائی تو آپ کے ماننے والے دھیرے دھیرے آپ کے طرف آنے لگے، اور جو ماننے والے نہیں تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، حالانکہ آپ کے قریبی لوگ تھے، حالانکہ آپ کے چچا کے لوگ تھے، حالانکہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی 5 منٹ پہلے امین و صادق کہتے تھے وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام کو تکلیفیں نہیں دی گئی؟ آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو تکلیفیں کتنی دی گئی؟ گرم گرم ریتیلے جو ہے پر لٹا دیتے، گرم گرم بالوں پر آپ کو لٹا دیتے، اور سینے پر آپ کے سینے پر پتھر ڈال دیتے، پھر بھی وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر بھی اسلام سے پھرے نہیں۔ کوئی بھی آدمی جو توحید پر عمل کریں گے، جو کتاب و سنت پر عمل کریں گے، اسے تکلیف ہوگی، لوگ چاہیں گے کہ آپ کو مٹا دیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ایمان راسخ ہوتے ہیں، جو قوی ایمان والے ہوتے ہیں، جو پختگی کے ساتھ اللہ اور رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں ایک صحابی کا واقعہ نہیں، بلکہ 13 سال تک مسلمانوں نے تکلیفیں چلی،
اس کے اسلام ماننے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. اسلام ماننے کی وجہ سے آپ دیکھیں نا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ کہ دیکھیے کہ ابو جہل نے نیزہ لے کر کے ان کے نازک جگہ پر مار کی اور اسے ختم کر دی گئی. اور سب سے پہلے اسلام میں اگر کوئی شہید ہوئی تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ان کے خاندان کے لوگ ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے. آل یاسر کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تمہارے صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے تم سے کیا ہے. اے آل یاسر والو خوش ہو جاؤ. میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی والدہ ناراض ہو جاتی ہے کہ جب تک تم اسلام سے پھر نہیں جاؤ گے ہم کبھی کھانا پینا سب چھوڑ دیں گے. ہم تم سے بات چیت کلام سب کچھ ترک. پھر میرے بھائی اور دوستو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی تکلیف اٹھائے. اسی طرح سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ وہ ایک لوہار تھے، بھٹی کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. دشمن اور کافر اور مشرکین آپ کو اسی بھٹی میں ڈال دیتے اور اوپر سے گرم لوہے سے ان کو داغا جاتا، پھر بھی وہ اسلام سے نہیں پھرے. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حرم کے اندر، مکہ کے اندر قرآن کریم یعنی کہ بیت اللہ کے اندر قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت کی. مشرکین اس پر ٹوٹ پڑے، ہاتھوں سے مار قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے. آپ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے کوشش کیے کہ میں یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں تو ان لوگ سب کھڑے ہو گئے اور کہا اے صہیب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تم محتاج اور قلاش بن کے آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج تم نے ہمارے یہاں سے کمایا ہے، ہمارے یہاں سے ہمارے اس مکہ میں رہنے کی وجہ سے تم دولت مند بن گئے ہو اور تم نہیں جا سکتے ہو. تمام جائیداد یہاں سے چھوڑ کے جانا ہوگا. کہا اگر ہم تمہارے یہ جائیداد جو ہم نے کمایا تمہارے یہاں رہ کر کے اگر میں چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں. کہا میں تمہیں یہ سامان مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس اسلام کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم دولت کو چھوڑتے ہیں، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو یہ اسلام جو ہم توحید پر عمل کر رہے ہیں، جس قرآن پر ہم عمل کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائی ہے، کتنے صحابہ اکرام اس کے لیے شہید ہوئے ہیں. یہ تو واقعہ آپ کے مکی زندگی کا ہے، مکی دور کا واقعہ ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا دیکھیں گے تو وہاں بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. 70 کے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیے، جنگ ہوئے اور مسلمان مارے گئے اس دین کی وجہ سے. اور آپ کو صرف اتنے ہی نہیں جو یہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور یہ تو مردوں کی طرف سے ہیں جو نہ جانے کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی ایذا رسانی کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ جاتے راستے سے گزرتے تو آپ پر گندگی ڈال دیتے، آپ کو گالی گلوچ دی جاتی، آپ کو تکلیفیں دی جاتی، آپ کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا. اتنے ہی نہیں میرے بھائیوں، حتیٰ کہ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی. قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھی، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھی. مگر وہ منبع جودو سخا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع جودو سخا خاموش رہتا تھا، زباں سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کا جواب نہیں دیے، گالی کے جواب گالی سے نہیں دی گئی. آپ نے ان کے خلاف صحابہ اکرام کو جمع کر کے پٹوایا نہیں، بلکہ سہ گئے مسلمانوں نے تکلیفیں جھیل لی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں ہوئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، اللہ رب العالمین نے تسلی دی. کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی ہمیں معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل دکھ رہا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، مشرکین کی باتوں کی وجہ سے. اے نبی آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تسبیح تمحید بیان کیجئے، خوب اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب مسلمان دھیرے دھیرے ہجرت کرنا شروع کر دیے، مکہ سے مدینہ کی طرف جھیلتے جھیلتے تھک گئے، بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر حبشہ سے ہجرت کرنے کے بعد میں آخر میں وہ مدینہ پہنچ گئے، اور جو مسلمان رہ گئے تھے وہ کم ہی تعداد میں مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چند مسلمان ایسے تھے جو مکہ ہی میں رکے ہوئے تھے۔ ہجرت کی اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت اس وقت تک نہیں دی تھی، ہاں البتہ یہ یقین تھا، وہ مان رہے تھے کہ ہجرت انشاءاللہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اجازت ہجرت کی مرحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہاں سے چھوڑ دیں، مکہ کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے ہجرت کرنے کی۔ اور ادھر مشرکین قریش، قبیلہ قریش کے لوگ یہ طے کر رہے تھے، اسی رات میں بیٹھک کیے کہ اب اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اسے مار کے ختم کر دیں۔ جو چند لوگ یہاں ہیں ان کے ماننے والے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کو اب موقع دوبارہ نہ دیا جائے۔ ان لوگوں نے ایک بیٹھک کی، دار الندوہ میں ایک بیٹھک رکھی گئی، اور اس بیٹھک میں شیطان بھی آیا۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ قید کر دیں، کوئی کہہ رہے تھے کہ جلا وطن کر دیں، اور کوئی کہہ رہے تھے کہ ایک بارگی مار کے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہی چیز کو، سورہ انفال آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چال چل رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیں، یا تو جلاوطن کر دیں، ملک بدر کر دیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ آخر میں یہ فیصلہ طے ہو گیا، مجلس شورا اور مجلس مشاورت قائم کی گئی۔ اس بیٹھک میں یہ طے کیا گیا کہ ہم تمام قبائل کے لوگ، اہل قریش کے جتنے قبائل خاندان کے لوگ ہیں، ہم سبھی مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور تلواروں سے مار کر کے اسے ختم کر دیں گے، اور بنو ہاشم کے لوگ اگر خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ تمام قبائل بانٹ لیں گے، اور ہم سب مل کر کے اس کی دیت ادا کریں گے۔ یعنی کہ یہ بلوائیوں کا حملہ ہوگا، کوئی ایک مجرم نہیں ہوگا اور کسی ایک کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ رب العالمین نے اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ چال چل رہے تھے اور اللہ رب العالمین بھی چال چل رہا تھا، اللہ رب العالمین بھی تدبیر کر رہا تھا۔ دے پلان، اللہ رب العالمین is plans and اللہ رب العالمین is the best of planner۔ ادھر وہ مشرکین اہل قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ اب دوبارہ موقع نہ دیں گے، بس آخری میں فائنل کر دیا جائے، اور ادھر اللہ رب العالمین فیصلہ کر رہا تھا کہ ان کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان کی سازشوں کو ہم ناکام بنا کر کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اسی رات میں مشرکین اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خلاف چال چلتے ہیں، کسی کو ناکام بنانے کی خفیہ سازش کرتے ہیں، اور کسی کو مٹانے کے لیے ہم نہ جانے کتنے قانون تیار کرتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے یہ دین باقی رہے، یہ اسلام باقی رہے، یہ قرآن باقی رہے، یہ نبی کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیے ادھر یہ چال چل رہے تھے کہ آج مار کے ختم کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین پلاننگ تیار کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا ہے۔
اللہ اکبر. یہی یعنی کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے, یہاں سے مجھے نکلنے کا وقت ہے, تم میرے بستر پہ سو جانا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے, اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا, اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا, کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرکی, رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے مکہ سے تو آپ پہاڑی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہاڑی میں چڑھ کر کے مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے, اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے, اے مکہ تو کتنا طیب ہے, کہ تو کتنا پاک ہے, اگر میری قوم کے لوگ اور میں کتنا تجھ سے محبت کرتا ہوں, وَأَحَبَّكِ إِلَيْ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ, اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں اس کے علاوہ کہیں اور رہنا پسند نہیں کرتا. یعنی کہ یہ وطن کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو, اس جگہ کو چھوڑ کر کے مجبوراً کوچ کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے نکلتے ہیں اور مکہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی ہے غار ثور, وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر تشریف فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ادھر صبح ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تم ان کے جو ہے امانتیں جو رکھی ہے ان کو واپس کر کے تم بھی مدینے کی طرف آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں جاتے ہیں تو ان کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا, اب ہمارا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس سے گزرتے ہیں, انہی لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے اور غار ثور تک پہنچتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے, آپ فرما رہے تھے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ تو مجھے داخل فرمانا تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا, اور اے اللہ تو مجھے اس مکے سے نکالنا تو سچائی کے ساتھ نکالنا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچتے ہیں. ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی گھر پہ موجود نہیں ہے اور پھر انعام رکھا کہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئیں گے, تلاش کر کے لے آئیں گے, انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ انعام کی خوشی میں لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے, کوئی پہاڑیوں میں, کوئی وادیوں میں, کوئی صحراؤں میں چھان مارنا شروع کر دیا کہ آخر ہمارے بیچ میں رہنے والا انسان کدھر چلے گئے, کوئی عطا پتہ نہیں. حتیٰ کہ اس غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور ادھر لوگ کھوجتے ہوئے, تلاش کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار تک پہنچ گئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب کھوجتے ہوئے, تلاش کرتے ہوئے مشرکین, اہل قریش, اہل مکہ آپ کے اس غار تک پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ما ظنك باثنين اللہ ثالثهما, رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ مشرکین غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں تو ابو بکر صدیق نے فرمایا, اللہ کے رسول اپنے سر کے اوپر, غار کے اوپر مشرکین کے میں پاؤں دیکھ رہا ہوں, اگر وہ بھی اپنے نیچے پاؤں کی جانب دیکھ لے تو اللہ کے رسول ہمیں پا لیں گے نیچے, اللہ کے رسول ہمیں پا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا بکر ما ظنک باثنین, اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا سوچتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے.
یعنی اللہ رب العالمین اگر ہماری حفاظت فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجھے کھوج کے نکال لیں گے. گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، یہی آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیے اس غار تک پہنچنے کے بعد بھی مشرکین اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں تلاش کر سکے، مایوس ہو کر کے چلے گئے. حتیٰ کہ جب آپ غار سے نکل کر کے جاتے ہیں کہ پھر نکلتے ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سراقہ بن جعشم بعد میں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ. وہ اپنے گھوڑے دوڑائے انعام کی لالچ میں، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ دھس گئے زمین پر، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ پائے. آخر میں وہ امان طلب کرتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے ذلیل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے زندگی سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. یہی اسلام ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ توحید کا جو ہے نعمتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کے دلدل میں اسے پھینک دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ توحید کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور توحید کو مضبوطی سے تھامیں. یہ وہی توحید ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 13 سال تک تکلیفیں جھیلی. آج بھی اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلبلی مچاتے ہیں کہ یہ کیا توحید ہے، یہ کیا ہے. اسی کی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ دیا مگر توحید کو نہیں چھوڑے، اسلام کو نہیں چھوڑے، قرآن کو نہیں چھوڑے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا تم کمزور نہ ہو، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں سر بلند رہو گے، تمہیں کامیاب رہو گے، تمہارا مقام ہر لوگوں کے مقابلے میں اونچا مقام رہے گا اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. یہ شرط رکھی اللہ رب العالمین نے. اگر ہم مکمل طور پر اسلام کو مکمل طور پر ہم اس پر قائم ہیں، ہم الاسلام کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، شرک سے اگر ہمیں نفرت ہے تو یقین رکھیے ہماری ہی کامیابی ملے گی، ہم ہی کامیاب ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ہی اونچے مقام دے گا. لیکن اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. جن قوموں نے، جن سوسائٹی نے، جن مسلمانوں نے، جن لوگوں نے بھی اس قرآن کو چھوڑا ذلیل و رسوا ہو گئے. جو بھی اس قرآن سے چمٹے رہے، جو بھی اس قرآن کریم پر مانتے رہے، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہے، گرچہ تکلیفیں ہوئی لیکن کامیابی اسی کے لیے ہے. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو، قوموں کو بلندی کی طرف عطا فرماتا ہے، بلند مقام عطا فرماتا ہے، دنیا میں عزت کے ساتھ جیتے ہیں. اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. دیکھیے نا آپ دیکھ لیجیے جو قرآن کو چھوڑ کر کے مزاروں کے سامنے لگے ہوئے کون اس کو عزت کر رہا ہے؟ کوئی. وہ ذلیل و خوار ہیں ایسے لوگ، چاہے وہ غیر مسلم ہو جو اسلام کے خلاف روزانہ پلاننگ کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس دین کو قیامت تک کامیاب کر کے رہے گا، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اسلام کو مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے مگر اسلام کو نہیں مٹا سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، یہ اسلام کو ماننے کی وجہ سے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. رواہ المستدرک علی الصحیحین. یہ مستدرک صحیحین کی حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہم ذلیل قوم تھے، ہم کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. جب اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اسلام کی تو ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. بس اگر اسلام کے علاوہ بھی اگر آپ کسی طرف ہم جائیں گے تو یقیناً ہم ذلیل ہو جائیں گے. اب اگر اسلام کو قبول کرنے کے بعد ہم اسلام سے پلٹ جائیں گے تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And whoever desire a religion other than Islam, never it will be accepted. In the hereafter, he will be in the ranks of those who have lost. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں ہے وہ نقصان اٹھائے گا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا اور قیامت کے دن اس کے کوئی کامیابی نہیں ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو یہ چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہمارے دلوں میں توحید کو پیوست فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.